تیرے دربار میں چل کر اگر کافر بھی آتے تھے، دیکھا خلق تیرا تو مسلم ہو کے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس تقریر کے آغاز اور انتہا میں یہ اشعار پڑھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی میں نے کچھ معنی و مطالب کے ساتھ تفسیر کی، اور الحمدللہ ساتھیوں نے جب یہ دیکھا کہ عابد صاحب نے سیرت النبی پر پہلا انعام حاصل کیا ہے تو الحمدللہ میں بھی اس وقت بس کیا تھا، بہت خوش ہوا اور مجھے بڑے اچھے انعامات سے بھی نوازا گیا۔ تو اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے، میرے بابا جانی محترم مفتی عبدالستار حقانی رحمہ اللہ نے مجھے 2 دن پہلے جو تقریر لکھ کر دی تھی اخلاق حسنہ پر، وہ میں نے وہاں بیان کی، اور وہ جب بیان کی تو وہ الحمدللہ مجھے پہلا انعام ملا۔ تو میں اب آپ کو بڑا ہی ایک وہ شعر جو آپ سن کر محظوظ بھی ہوں گے، اور اپنی پرانی یادیں جو ہیں آپ کی زندگی کی، جوانی کی، ادھیڑ پن کی، بڑھاپے کی، وہ سب آپ کو یاد آئیں گی۔ وہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی غزل ہے، یہ غور سے سنیں۔ ہمارے ایک بڑی اچھے ساتھی نے اس کو تحریر کیا ہے، مجھے اچھی لگی، اور انہوں نے اس کو میری ڈائری میں خود اپنے ہاتھ سے لکھا۔ لکھتے ہیں، کب ہم نے یہ چاہا تھا، کب ہم نے یہ چاہا تھا، تا عمر ٹھہر جاتے، کچھ خواب تھے پلکوں کی دہلیز پہ دھر جاتے، یخ بستہ ہوائیں تو کہتی تھیں، یخ بستہ ہوائیں تو کہتی تھیں، پلٹ جاؤ تم خود ہی ذرا سوچو، گھر ہوتا تو گھر جاتے، ہم پر تو مکفل تھا ہر شہر کا دروازہ، ہم پر تو مکفل تھا ہر شہر کا دروازہ، وہ کرب کی راتیں تھیں، تم ہوتے تو مر جاتے، ایک بار محبت سے آواز تو دی ہوتی، ایک بار محبت سے آواز تو دی ہوتی، 100 بار محبت میں ہم جہاں سے گزر جاتے، صد شکر کہ مٹی کی آغوش ملی میسم، صد شکر کہ مٹی کی آغوش ملی میسم، ایسا بھی نہ گر ہوتا تو انسان کدھر جاتے، تو تو رزاق ہے تجھ سے کیا پردہ، ذرا غور طلب شعر ہے، تو تو رزاق ہے تجھ سے کیا پردہ، کل سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، عین ممکن ہے نئی نسل سمجھ لے مجھ کو، عین ممکن ہے نئی نسل سمجھ لے مجھ کو، مجھ پہ تحقیق کا در بند نہ ہونے دینا۔ آخری شعر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے جب یہ غزل لکھ رہے تھے تو میں سائیوال سے کراچی تک اپنے ذکر و اذکار کے بعد اس شعر کو گنگناتا ہوا آیا، تو میری اہلیہ یہ کہنے لگی کہ آپ یہ شعر بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو شعر دل و دماغ کے بند خانوں میں روشنی پیدا کر دے اس شعر کو بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ کہہ رہی ایک دفعہ مجھے بھی سنائے، پڑھ کر میں نے اہلیہ کو سنایا۔ وہ شعر یہ تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ تو یہ شعر ایک دفعہ اور میں پڑھتا ہوں، مجھے مزہ آیا پڑھ کر۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ یہ شعر اس میرے محترم بھائی شاعر نے میرے اس شعر کے پڑھنے کے بعد یہ کہا تھا۔ میں نے شعر پڑھا تھا کہ بشر نے اپنی ہستی کو نہ پہچانا بشر ہو کر،
بشر نے اپنی ہستی کو نہ پہچانا، بشر ہو کر فرشتوں کو یہ حسرت ہے کہ ہم ہوتے بشر پیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔